الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے رزق کی محبت، مال کی محبت ہر ایک انسان کے دل میں رکھی ہے۔ ہر انسان ہی امیری کو پسند کرتا ہے، غربت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ رزق کی محبت فطرتی طور پر انسان کے دل میں رکھی گئی ہے۔ اب دین اسلام میں رزق کی تمنا کرنا، رزق کی خواہش کرنا منع نہیں ہے، لیکن دین اسلام نے ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے، کچھ اصول دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سبق دیا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی باؤنڈری میں، اپنی حد میں رہتے ہوئے رزق کی تمنا اور خواہش کریں گے تو دین اسلام میں ایسی تمنا کرنا حرام نہیں ہے۔ دین اسلام میں وہ تمنا حرام ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ رزق کی وہ تمنا حرام ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، انسان کے دین اور ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ آئیے آج ہم نے ان اصولوں کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے متلاشیوں کو، رزق کی چاہت کرنے والوں کو کیا اصول سکھلائے ہیں، کیا سبق دیا ہے۔ سب سے پہلا سبق، اللہ رب العزت نے امیر بننے کی خواہش رکھنے والوں کو، اللہ رب العزت نے رزق کی تمنا کرنے والوں کو جو پہلا سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو تو پھر تم اپنا یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ بنا لو کہ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کے خزانے کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو نہیں دیے، بلکہ رزق کے خزانوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور رزق کی تمنا کرنے والے انسان، رزق کی تمنا میں در در کے دھکے کھانے والے انسان، رزق کی تمنا میں غیر اللہ کے در پہ سجدے کرنے والے انسان، رزق کی تمنا میں غیروں کے در پر جا کر جھکنے والے انسان، تجھے بھول لگی ہے واللہ خیر الرازقین، اے انسان رزق کے خزانے تو میرے پاس ہیں، رزق کا مالک تو میں ہوں، جسے چاہتا ہوں رزق کی فراوانی دے دیتا ہوں اور جس پر چاہتا ہوں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، غریب کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اپنا نظریہ بنا لو، عقیدہ بنا لو کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ اتنا آسان اور اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ پرندے، جانور، چیونٹیاں، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مشاورت کی
اور فیصلہ کیا کہ آج راتوں رات ہم اس علاقے سے نکل جائیں گے، کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے جائیں گے تاکہ وہاں ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکیں۔ آج رات ہم یہ علاقہ چھوڑ جائیں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فرعون کا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کے لیے چل پڑے۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے بھی اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ چلتے چلتے آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، اے موسیٰ، آج تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آگے دیکھتے ہیں سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو نے آج ہمیں اچھی جگہ مروا ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، او میرے ساتھیوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی ابھی ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ سمندر میں لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے پیدا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہ سمندر عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر، انہوں نے جب راستے دیکھے وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سمندر کے درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا۔ حضرت فرعون اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، لشکر تھا، وہ سارے کا سارا پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے چلے گئے، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے بڑی عجیب قوم تھی، عجیب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آگے ہم فرعون کی غلامی میں تھے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی ہوتی، غلہ تھا، فرعون کی زمینیں تھی، اناج آتا تھا۔ یہاں پر ہم آئے ہیں، یہاں پر نہ ہماری زمینیں ہیں، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، اپنی قوم کی باتیں سن رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کیسی قوم دی ہے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تیرے سامنے جو پتھر پڑا ہے، اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیونٹی ہے اور اس کے منہ میں ہرا گھاس ہے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ذرا اس چیونٹی کی دعا کو، اس چیونٹی کے ذکر کو، اس چیونٹی کے بول کو تو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت شنوائی کو کھولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا سنتے ہیں؟ وہ چیونٹی کہہ رہی ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو میرے کلام کو، میرے ذکر کو سن رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، پتھر کی ان 3 تہوں میں میرے ہونے کے باوجود وہ ذات وقت پر کھانا مجھ تک پہنچا دیتی ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ وہ چیونٹی یہ ذکر کر رہی ہے، اس چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مجھ تک رزق پہنچانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے میں نے تعریف بھی اللہ کی بیان کرنی ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈایا کرتے تھے، یہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، ذرا ان مشرکین سے سوال تو کرو کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، ذرا ان مشرکین سے سوال تو کرو، کون ہے جو آسمان سے
پانی برساتا ہے اور اس پانی کی مدد سے زمین سے ہرا گھاس اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے پوچھا، ان 360 بتوں کے پجاریوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہمارے رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رزق کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اور مشرکین مکہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، 360 بتوں کے پجاری تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ ہے پہلا سبق جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے متلاشیوں کو دیا ہے۔ نظریہ بنا لو، عقیدہ بنا لو کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او نادان انسان، مجھے چھوڑ کر جن سے تو رزق مانگتا ہے، جن کے پاس جا کر تو بیٹے مانگتا ہے، جن کو تو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، او نادان انسان، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جن سے تو رزق مانگتا ہے وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے آسان انداز سے توحید کو سمجھایا ہے، اتنے آسان انداز سے اللہ رب العزت نے کسی اور چیز کو نہیں سکھایا۔ اس مثال میں کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کے اندر گٹھلی میت ہے اور گٹھلی کے اوپر چھلکا میت کا کفن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او انسان، مجھے چھوڑ کر جن کو تو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، وہ اپنے لباس کے بھی مالک نہیں۔ جب تم ان کو دفن کراتے ہو، مٹی ان کے جسم سے کھینچ کھینچ کر کفن کو اتارتی ہے، وہ اپنے لباس کے بھی مالک نہیں، وہ اپنے کفن کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے رزق کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لو، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سبق جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے متلاشیوں کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رزق مل جائے تو اس کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا کاروبار بڑا چل پڑا، مجھے کاروبار کرنے کا طریقہ بڑا آتا ہے، مجھے ہنر بڑا آتا ہے، میں نے محنت بڑی کی ہے جس کی وجہ سے میرے پاس رزق کی فراوانی ہے۔ نہیں، رزق کے متلاشیوں کو اللہ رب العزت نے دوسرا سبق یہ دیا ہے، جب رزق مل جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اس میں میرا کوئی فن نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی مہارت نہیں، یہ مجھ پر صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کا ذکر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہی دی۔ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی بادشاہی اگر کسی کو ملی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا، جانوروں اور پرندوں کے بھی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ ایک دن اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بادشاہی دی ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے، اتنا مال ہے، اتنی عزت ہے، لیکن کہیں تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ پتہ نہیں اس میں سلیمان پیغمبر کا کوئی فن ہے، کوئی کمال ہے۔ نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی جب رزق مل جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی بلکہ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اگر رزق کی نسبت اللہ کے علاوہ غیر کی طرف کریں گے وہ شرک بن جائے گا، اور اگر اس کی نسبت اپنی طرف کریں گے تکبر بن جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ دونوں گناہ پائے جائیں، جس انسان کے اندر یہ دو برائیاں پائی جائیں، اللہ رب العزت نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ او دنیا کائنات کے لوگوں، ایسا انسان جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا
جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پیدا ہو جائے۔ تو دوسرا سبق یاد کیجئے، اللہ رب العزت نے یہ سکھایا ہے کہ جب رزق مل جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے بادشاہ کا ذکر کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بڑی دولت سے مالا مال کیا تھا، اتنا مالدار تھا، اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ اے قارون، تجھے اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے، تجھے چاہیے کہ تو اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر۔ اللہ نے تجھے سنہری موقع دیا ہے کہ تو اپنے رب کو راضی کر، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ مال مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، مجھے کاروبار کرنے کا طریقہ بڑا آتا ہے، میری مہارت اور میرے فن کی وجہ سے یہ سارا مال، یہ سارا خزانہ مجھے ملا ہے۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو جو انسان رزق کی نسبت، مال کی نسبت، عزت کی نسبت اپنی طرف کرے گا، ایسے انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیونکہ تکبر اور شرک اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ تیسرا سبق، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی برکت والا رزق کس انسان کو دیتا ہے؟ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، بزنس کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، تقوی پیدا کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ایک صحابی کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ابھی مدینہ سے کچھ میل پیچھے ہی تھے، دن بہت گرم تھا، گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں کہ اے اسلم، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کر لیتے ہیں، جیسے ہی دن ٹھنڈا ہوگا دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ غلام اسلم بیان کرتے ہیں میں نے دسترخوان کو بچھایا، سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کھانا کھانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا سامنے والی پہاڑی سے نیچے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ بہت ایک منفرد اور ایک خوبصورت عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں تھے کھایا کرتے۔ انہوں نے کہا اے غلام، اے اسلم، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، وہ چرواہا آ رہا ہے، ہم اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ جیسے ہی وہ چرواہا پاس سے گزرا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ جب اس غلام کو پتہ چلا کہ کھانا کھائے بغیر، دعوت کو قبول کیے بغیر میری جان نہیں چھوٹنے والی، تو اس نے اپنے راز کو بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے صحابی رسول، آپ کی دعوت کو تو قبول کرنا چاہیے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران و ششدر ہو گئے
کہ اتنی گرمی کی شدت اپنے عروج پر ہے، گرمیوں کا موسم ہے اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں، اور یہ بکریوں کا چرواہا ہے، پہاڑ اور اس طرح کے علاقے میں سارا دن گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ غلام بیان کرتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ میں چیک کرتا ہوں کیا واقعی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تم کھانا نہیں کھانا چاہتے تو پھر ایسا کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی ادا کریں گے، اور شام کو اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت تمہیں تحفے میں دیں گے تاکہ تم افطاری کر لینا۔ وہ غلام کہتا ہے اے عبداللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں، یہ مدینہ کے فلاں مالک کی بکریاں ہیں، میں اس کا غلام ہوں، ان میں سے ایک بکری بھی میری نہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بکری آپ کو فروخت نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ یار تیرا مالک تجھے کون سا دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر تو ایک بکری کو فروخت کر دے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک بکری کم ہے، اگر پتہ چل بھی جائے تو بہانہ لگا دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا۔ لیکن وہ غلام آگے سے روتا ہوا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن پھر اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کو کے سامنے جھوٹ بول کر اپنی جان تو چھڑا دوں گا، لیکن میں اپنے رب کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو اسے کیا جواب دوں گا؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے۔ غلام اسلم بیان کرتا ہے مدینہ آنے تک سیدنا عبداللہ بن عمر اس کا یہ جملہ بولتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کاروبار کرنے والے انسان، دودھ میں پانی ملانے والے انسان، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے انسان، لوگوں کے مال پر، ان کی زمینوں پر ناحق قبضے کرنے والے انسان، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا، جب ہر مسلمان کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کیوں برائیاں ہیں؟ ہمیں ہمارا اللہ پر یقین نہیں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب یقین پیدا ہوگا پھر معاشرے میں امن آئے گا۔ غلام بیان کرتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے ہی مدینہ پہنچے فوراً اس چرواہے کے مالک کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں چرواہا، وہ فلاں غلام آپ کا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا آپ اس چرواہے کو، اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے قیمت بتائی، سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہ قیمت ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ نے چرواہا بیچ دیا ہے، بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ بکریاں بھی مجھے بیچ دو۔ بکریاں بھی خرید لی۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ چرواہا مدینہ میں انٹر ہوا، سیدھا اپنے مالک کا دروازہ جا کر کھڑکاتا ہے۔ مالک دروازہ کھولتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد تم میرے غلام نہیں، میں نے تمہیں بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، آج کے بعد تم عبداللہ بن عمر کے غلام ہو، جاؤ یہ بکریاں لے کر ان کے پاس چلے جاؤ۔ جیسے ہی وہ غلام بکریوں کو ہانکتا ہوا عبداللہ بن عمر کے پاس آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو کہتے ہیں کہ جا، آج کے بعد تو آزاد ہے، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تجھے آزاد کر دیا ہے، اور یہ جتنی بکریاں ہیں یہ ساری بکریاں میں نے تجھے تحفے میں عطا کر دی ہیں۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ
پھر اس انسان کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے، بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام قاضی ابو بکر تھا، مکہ میں رہا کرتے تھے۔ غربتوں نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، فقر و فاقہ تھا۔ ایک دن مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک سونے کا قیمتی ہار ملا۔ اس ہار کو اٹھایا، اپنے گھر میں لے آئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، ایک بوڑھا بابا بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، آج میرا ایک قیمتی ہار، سونے کا موتیوں والا ہار گم ہوا ہے۔ اگر کسی کو ملا ہے وہ مجھے واپس کر دے، میں اس کے بدلے اسے 5000 درہم انعام دوں گا۔ قاضی ابو بکر دل میں سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اے ابو بکر، اس کو کون سا پتہ ہے کہ وہ ہار تیرے پاس ہے، تو غریب ہے، فقر و فاقہ نے تیرے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لہٰذا اس ہار کو واپس نہ کر۔ یہ تجھے کون سا دیکھ رہا تھا، اسے کیا معلوم ہے؟ لیکن فوراً تھوڑی دیر کے بعد قاضی ابو بکر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بزرگ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا رب تو جانتا ہے، میرے اللہ کو تو پتا ہے۔ فوراً اس بزرگ کو لیا، اپنے گھر لے آئے، ہار کی نشانیاں پوچھی اور وہ ہار اسے واپس کر دیا۔ وہ بزرگ اپنی پاکٹ میں سے 5000 درہم نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قاضی، یہ انعام تم لے لو، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں 5000 درہم انعام دوں گا۔ لیکن قاضی آگے سے کہتا ہے کہ او بزرگو، یہ ہار میرا نہیں تھا، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ یہ ہار میں نے انعام کی لالچ میں آپ کو واپس نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے واپس کیا ہے۔ میرا رب مجھے خود اس کا صلہ دے دے گا۔ وہ بزرگ اصرار کرتا رہا، لیکن قاضی ابو بکر نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ بزرگ چلا گیا، دن گزرتے گئے، قاضی ابو بکر کے حالات خراب ہونے لگے۔ فقر و فاقہ نے مجبور کیا کہ اس شہر کو چھوڑ دو، کسی اور ملک کی طرف چل پڑو۔ چلتے چلتے جدہ کا جو سمندر ہے اس کے قریب پہنچے، کشتی آئی، کشتی پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی وہ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، سمندر میں طغیانی آئی، طوفان آ گیا، کشتی جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، جتنے بھی اس میں مسافر تھے سب ڈوب گئے، صرف قاضی ابو بکر بچے۔ میرے اللہ کی مرضی ہے، قاضی ابو بکر بچے، اور جو کشتی تھی اس کا ایک پھٹا جو مضبوط تھا وہ بچا۔ قاضی ابو بکر اس پر بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھٹا تیرتا ہوا قاضی ابو بکر کو ایک جزیرے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس جزیرے میں داخل ہوئے، رات کا وقت ہے، 4-5 گھر نظر آئے، اس بستی میں انٹر ہوئے، وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد میں داخل ہوئے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگ پڑے۔ فجر کا وقت ہوا، اذان دی، سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ آج اتنی خوبصورت اذان کس نے دی ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قاضی ابو بکر ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد انہیں درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ لوگوں کو ان کا درس بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے حضرت، آپ یوں کریں کہ اس مسجد میں پکے پکے امام اور خطیب لگ جائیں، اس کے بدلے میں ہم ماہانہ آپ کی خدمت کر دیا کریں گے۔ دن گزرتے گئے، قاضی ابو بکر اس مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں۔ تھوڑی دنوں کے بعد، کچھ سال گزرے، ایک بزرگ ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت، ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی معقول رشتہ ہے تو میں نکاح کو قبول کرتا ہوں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ اس علاقے میں ایک یتیم بچی ہے، اس کا باپ کئی سال پہلے فوت ہوا ہے اور اسے وراثت میں بہت زیادہ جائیداد ملی ہے، ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح ہو گیا۔ جب پہلی رات تھی، قاضی ابو بکر اپنے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، فوراً ہی اپنی جو بیگم تھی اس کے گلے کی طرف بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بیگم آگے سے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، آج آپ میرے گلے کی طرف بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، یہ ہار مجھے مکہ کی گلیوں میں ملا تھا، یہ ایک بزرگ کا ہار تھا، میں نے یہ ہار اسے واپس کر دیا تھا، اس لیے میں حیران ہوں کہ وہ ہار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہار ہے، میرا باپ ساری زندگی آپ کی تعریفیں کرتا رہا اور آپ کی دیانت داری اور امانت داری کے تذکرے کیا کرتا تھا، اور فوراً رو رو کر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اس نوجوان کو کسی نہ کسی طریقے میرے علاقے میں لے آ، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ فوراً ہی آپ غور کریں کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، ان کے دل میں سوچ پیدا ہوئی تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے ہار بھی دیا، ہار والی بھی دی، اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ جائیداد کا مالک بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے یقین میں فرق ہے، ہمارے دل میں یقین پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تقویٰ پیدا کرو گے تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کام جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو برکت والا رزق عطا کرتا ہے، وہ ہے توکل۔ انسان اپنا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، تو اس کا توکل اپنے کاروبار پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا توکل کرو جیسا کہ پرندے اپنے رب پر کرتے ہیں، صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو بالکل سیر ہو کر ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل پیدا کرو تو اللہ رب العزت تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو رزق کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پرندوں کو رزق کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کئی پرندے ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، اپنے مسکن سے ہل نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت ان کے ٹھکانے پر انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مرضیاں ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ اشعری کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا، فیصلہ کیا کہ اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ سارا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھے، مدینہ ابھی کافی دور تھا کہ ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، انہیں بھوک ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ، آپ مدینہ میں جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی خبر دو اور بتانا کہ قبیلہ اشعری کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، بھوک ستا رہی ہے، چل پھر نہیں سکتے، مدینہ پہنچ نہیں سکتے۔ وہ آدمی جلدی سے مدینہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا۔ نبی پاک قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر بسنے والی ہر ایک مخلوق، ہر ایک انسان، ہر ایک جانور کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ جیسے ہی اس انسان نے، اس آدمی نے اس آیت کو سنا تو سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے،
ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا رب غیبی مدد کے ذریعے ہم تک کھانا پہنچائے گا، رزق پہنچانے پر قادر ہے۔ ادھر سے ہی وہ شخص واپس آیا، اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو، تمہارے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 آدمی آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے اور وہ کھانا قبیلے کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے سیر ہو کر خوب کھانا کھایا، لیکن تھوڑا سا کھانا بچ گیا۔ جب مدینہ میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ آپ کے پاس کھانا لینے کے لیے آیا تھا، کھانا بڑا لذیذ تھا، لیکن یہ تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کون سا کھانا؟ میرے پاس تو کوئی آدمی بھی نہیں آیا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہے وہ آدمی، ہم نے اسے بھیجا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، آپ قرآن مجید کی یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے سوچا اللہ تعالیٰ جانوروں کو رزق دیتا ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ میں یہ سوچتے ہوئے یہاں سے واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو، کھانا لذیذ کیوں نہ ہو، یہ کھانا اللہ رب العزت نے غیبی مدد کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جو انسان تقویٰ پیدا کر لے اور اپنے دل میں اللہ کی ذات کا بھروسہ پیدا کر لے، ایسے انسان کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتا، ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھے 3 اصول۔ پہلا اصول، اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو اپنا عقیدہ بنا لو، رزق کا مالک اللہ ہے۔ دوسرا سبق اللہ نے کیا سکھلایا ہے، جب رزق مل جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور تیسرا، رزق کسے ملتا ہے؟ جو انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے اور توکل پیدا کر لیتا ہے، اللہ ایسے انسان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔